ایسی ایک بندے آئے میرے پاس اسی طرح فیملی تھی, ان کے بھی خاندان میں یہ تو خیر اور بیماری ہے ذرا, لیکن اس میں بھی انسان کے پٹھے ختم ہوتے جاتے ہیں. اس میں تو نروز جو ہے نا, بجلی کی تاریں جو آ رہی ہیں وہ ایک دم کام کرنا چھوڑتی ہیں تو جسم فالج ہو جاتا ہے, جی بی سنڈروم جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ تاریں شاریں بجلی کی ہوتی ہیں, پٹھے ہی آگے سے بجلی تو آ رہی ہے, بلب بھی فیوز ہو گیا, ٹھیک ہے, تو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. مسکولر ڈسٹرافی بھی ہم اسے بولتے ہیں, پیدائشی ڈیفیکٹ ہوتا ہے. ان میں ان کا ایک بچہ جوانی میں آ کے, ایک بچہ پہلے فوت ہو گیا, اب دوسرا بیمار. وہ میں نے کہا آپ لوگ معاف کر دیں. انہوں نے کہا جی فلانے حکمران نے, پچھلا جو حکمران کوئی تھا یا کوئی جو بھی تھا, انہوں نے گھر دے نال ساڈی 18 ایکڑ 17 ایکڑ زمین ہے, انہوں نے زبردستی قبضہ کر لی. سانوں ہر شے بھی دالچ اسی جت لی, پھر بھی نہیں چھڈی. انتظامیہ میں انہوں نے رلی سی, گالاں کٹ دی سی. میں کہا چلو اب معاف کر دیں, ٹھیک ہے. معاف نہیں کرنا. میں نے اشارہ دیا کہ کہیں پیچھے آپ سے بھی غلطی ہوئی تھی, کہیں شاید آپ لوگوں نے کوئی غلطی نہ کی ہو, یا آپ کے بڑوں سے کوئی ہو گئی ہو, تو کسی اللہ کے بندے کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہو. کئی باری گھر چ ساروں بڑا ہوتا ہے, کئی باری وہ سب تو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام تو سب سے چھوٹے تھے, کیونکہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں نا, اس کو کس کی بزرگی کیا پسند ہے, کس کو بزرگی ادا کر دے, اشارہ ہی دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی بھی ہے. میں کہا جی ہوئی بھی ہے تو اب آپ چھوڑ دیں اللہ کی مخلوق کو, میں نہیں کسی حکمران کو چھڑا رہا یا کچھ, اسی سے اپنا چھڈو. پھر انہوں نے قصہ بھی سنایا کہ نہیں جس دن عدالت میں بھی میرا حق میں فیصلہ ہوا, میں قبضہ لینے گیا تو مجھے سیکٹری نے, پتہ نہیں چیف سیکٹری نے کس نے گالیاں دی ماں بہن کی, آگے سے کچھ نہ کیا. میں سعودیہ چلا گیا, عمرہ کرنے چلا گیا, میں خانہ کعبہ کو ٹکرے مارنا شروع ہو گیا کہ یا اللہ تو فرعون میرے تے لایا ہے, حق بھی میرا ہے, میرے باپ دی جائیداد ہے, 18 ایکڑ زمین ہے, شہری زمین ہے, پتہ نہیں چاولوں کی کوئی مل لگی ہوئی تھی وہاں پہ, وہ بھی گئی, تباہ ہوئی سارا. تو کسی شخص نے آ کے انہیں پکڑ کے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, آپ جس بندے کی شکایت لگا رہے تھے وہ جو کوئی بھی تھا فارغ ہو گیا. میں وہیں خانہ کعبہ میں, وہ پریشان ہو گئے کہ تو کون ہے, کس کا کہہ رہا ہے. وہ کوئی بندہ وہاں 40 سال سے تھا کشمیری, کوئی کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کا تھا. بہرحال وہ یہ پریشان ہو گئے کہ اس کو میرا نام کیسے پتہ ہے, کیس کیسے پتہ ہے, لیکن اللہ کے گھر سے گواہی مل گئی. تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ وہ 2-4 دنوں میں ہی وہ حکمران جو تھا وہ اندر ہو گیا, تو اس کے خلاف ہی ساری وہ گورنمنٹ ہی ٹاپل ہو گئی, لیکن زمین اس کی نہیں واپس آئی, اوپر سے بچہ بیمار. میں نے کہا بچے کی والدہ کو لائیں, بچہ بڑی عمر کا لڑکا, بچے کی والدہ کو لائیں, میں نے ان سے دعا کرانی. میں نے کہا شاید وہ کر دیں. وہ دونوں اکٹھے آئے, ادھر ہی ساروں میں دعا کی. میں نے پھر کہا کہ فار گاڈ سے ایک معاف کر دیں. تو والد نے کہا میں نے کر دیا ہے. والدہ نے کہا کہ نہیں اوڑی 17 ایکڑ زمین ہے, میں تو نہیں چھڑ دی, میں تو ان کو نہیں. میں کہا میں کہہ بھی رہا چھوڑ دیں, چھوڑیں, آپ معاف کریں, آپ اپنی طرف سے تو کیس کلیئر کر دیں نا, اللہ مالک ہے. نہیں جی نہیں, دعا ہم نے کر دی ہے, یہ آپ کی عجیب شرط ہے, مظلوم بھی ہم ہیں, معاف بھی ہم کریں. 17 ایکڑ زمین ہے ساڈی, فٹاں دے حساب نال وکنی ہے, ٹھیک ہے, اور قبضہ کیتا ہے. پھر ساتھ اپنے ارد گرد کے گاؤں کے بندے ساتھ لائے ہوئے تھے, انہوں نے گواہیاں دینی شروع کر دی جی کہ ہماری بھی زمین نہیں بکنے دیتے, بالکل ہی مطلب وہ کوئی بیچ نہیں سکتا, انہی کو بیچنی ہے, سستی بیچنی ہے, مہنگی بیچنی, واٹ ایور جو بھی باتیں تھیں. میں نے تھوڑی عدالت لگائی ہوئی ہے, مجھے میں تو کہہ رہا ہوں یار یہ کوئی چکر نہیں ہے, ویسے کوئی چکر بھی ہے یار, چھڈو پرے گل. نہیں, انہوں نے کہا نہیں جی. میں کہ جی آپ کسی کو چھوڑ دیں, اللہ آپ کو چھڑوا دے گا کہیں سے, تسی بھی تو کتے ٹکر ماری ہے. وہ بچہ آپ کا, وہ ماں ہو کے وہ کہیں میں بڑی یہاں پہ, انہوں نے بانگے دال کرنے کا نہیں, میں نے نہیں چھوڑنا, یہ آپ کی مرضی ہے. اگلے دن وہ والد صاحب آگے مجھے کلینک پہ اسپیشل ملنے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ان لوگوں نے, ان کے بندوں نے خود بلا کے کہا کہ اپنی زمین پہ قبضہ کر لیں, کیونکہ وہ یہ اس گورنمنٹ نے کہا نا کہ ہر چیز ریکارڈ میں آئے گی, تو اب وہ تو جس کی ملکیت ہے ادھر شو کرنی پڑے گی, نہیں تو جائے جس مرضی کام سے ہوا. زمین تو گئی مل واپس, لیکن زمین لے لی 17 ایکڑ, ٹھیک ہے. ہوں بچہ کہتے نہیں ٹھیک کرو, میں مداری لگا,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 17 ਏਕੜ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। तो ये मैं नहीं कोई नया कारनामा या नई कोई चीज़ नहीं मैं बता रहा, अगर गौर करेंगे तो ये तो क़यामत वाले दिन भी यही होना है। जो अगर मैंने किसी से ज़्यादती की हुई है, दूसरा मुद्दई मेरे खिलाफ है, तो मेरी नेकियों में से, मेरे अमाल में से, मेरी इबादतों में से उसको दे दिया जाएगा। जे कुछ बचेगा तो वो अल्लाह तोलेगा ना, पहले तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, ठीक है। पहले बंदों का हिसाब क्लियर हो जाएगा आपस में ही वो। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को बदल दूंगा नेकियों से। तो यार को नेकियां दे पेश करो। और मैं और कितना खोल के बताऊं, ये 1 रुपए के बदले 1 रुपए दे आ गए हैं, मैं 1 ते 70 का कर रहा था सौदा, ठीक है। बगैर देखे मनना और गल है, गल बाल की खाल उतार के मानना और बात है। चलो मैनू की किसी तरह मन जाओ यार। फिर वो इंडिया वाले बेचारे बांग्लादेश वाले जो लोग हैं ना, वो गुस्सा करते कहते डॉक्टर साहब पंजाबी ना बोलिया करो, सानू जुबान नहीं समझ आती। लेकिन पंजाबियों भी नहीं समझ आ रही, तो मैं की करा।